الحمد لله رب العالمين. کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے یا نور سے؟ اللہ کے بندے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. پتہ نہیں تم فارغ بیٹھے ہوتے ہو سوال لکھنے کے لیے، جب قرآن میں ہے کہ خلق الانسان من صلصال فخار وخلق الجان من مارج من نار. شیطان کو آگ سے پیدا کیا، پھر وہ نور سے کیسے پیدا ہو گیا؟ شیطان فرشتہ تھا؟ بالکل فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا عبادت کرتے ہوئے. نابالغ بچے جو فوت ہیں ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، وہ معصوم ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے. سبق یاد نہ ہو تو رب زدنی علما پڑھا کرو. جس گھر میں جن ہوں تو کیا کریں؟ سورۃ البقرہ پڑھیں، سارے گھر والے سب جن شیطان بھاگ جائیں گے. شہادت جو ہے، اصل شہادت وہ جہاد سے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر کوئی ڈوب کے مر جائے یا جل کے مر جائے یا فجأتاً مر جائے، اس کو بھی شہید ضمناً کہہ دیا جاتا ہے. اصل شہید وہی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. حیض کی حالت میں لڑکی مدرسے تو جا سکتی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتی. باقی کتابیں کیوں نہ پڑھے؟ باقی کتابیں ہیں، تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، کچھ ہے، وہ پڑھتی رہے. لیکن ایام حیض کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے. بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی استانی ہے، بچیوں کو پڑھاتی ہے تو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہاتھوں پہ دستانے چڑھا لے، انگلی رکھ کے ان کو پڑھاتی رہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اصل بات یہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیض میں بالکل نہ قرآن پڑھے، نہ دیکھ کے، نہ یاد پڑھے، کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہر، اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے. میں اپنی ذاتی کمائی کا پیسہ ماں باپ کے حکم کے خلاف ذاتی ضرورت میں استعمال کر سکتا ہوں. ماں باپ کے حقوق ادا کریں اور جو وہ حق بات کہیں وہ بھی سنیں، ورنہ آپ کی ذاتی کمائی ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں. لیکن ذاتی کمائی بھی جب آپ غلط مقام پہ خرچ کریں گے تو والدین کو تو تکلیف ہوگی، تو ان کو پھر تکلیف نہ پہنچائیں. میری 6 سال کی عمر تھی کہ والدین میں جھگڑا ہوا، طلاق ہو گئی. میری پرورش ستیلی ماں نے کی، 20 سال ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں. میری حقیقی ماں کا مجھ پر کوئی خدمت کا حکم ہے؟ اگر میں خدمت کرتا ہوں تو میرے ابا اور ستیلی ماں ناراض بالکل کریں خدمت. ماں کا حق ہے، چاہے طلاق ہو جائے، کچھ ہو جائے، ماں ماں ہوتی ہے، اس کے حقوق کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر کر دیا، حالانکہ اللہ کے ذکر کے بعد تو حضور کا ذکر ہونا چاہیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، اس میں جو بھی پتھر پہنے وہ جائز ہے، لیکن اس پتھر کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم فلاں پتھر پہنیں گے تو ہمارا نصیب چمک جائے گا اور فلاں پہنیں گے تو برباد ہو جائیں گے. یہ سب عقیدے شرک ہیں. کوئی پتھر نفع نقصان نہیں دے سکتا. نفع نقصان دیتا تو حجر اسود دیتا. حضرت عمر نے تو اس کو بھی کہہ دیا کہ انک لا تنفع ولا تضر، نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے. دوبارہ مکے میں آنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہو
اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت پڑھ کے دعائیں کرتے رہو تو اللہ لے آئیں گے۔ میں قاری بھی ہوں، مؤذن بھی ہوں، اور میرے والد نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تم محبت سے، پیار سے ان کے ساتھ لگے رہو، مایوس نہ ہوں، اور ان کو کسی اللہ والے کی صحبت میں لے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے دیکھو مقناطیس ہے، اس کو لوہے کے سامنے لے جاؤ پکڑ لیتا ہے، تو مقناطیس میں کوئی ایسی کشش اللہ نے رکھی ہے نا، تو اسی طرح اللہ والوں کے دل کے اندر بھی ایک خاص کشش ہے، تم چاہو یا نہ چاہو جب ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو اس کا اثر ہو، اور وہ جب ذکر کریں گے اس کا بھی اثر ہو۔ تو اس لیے اپنے والد کو کسی اللہ والوں کی صحبت میں لے جائیں، ان کے پاس بیٹھے، کسی اللہ والوں کے درس سنائیں، تقریریں سنائیں، اچھے محافل میں لے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کو بھی نمازی بنائے۔ کیونکہ نماز نہ پڑھنا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔